الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات نہایت ہی واجب الاحترام جملہ حاضرین و سامعین و ناظرین محترم، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے عنوان تو ذاکر، ذاکرین اور ذاکرات کے حلقہ ذکر کے حوالے سے تھا، تاہم بریکنگ نیوز کے طور پر کل کا دن جو اہل سنت کے لیے ایک عظیم آزمائش و ابتلاء کا دن ہے، اس حوالے سے چند لمحات اور چند الفاظ اس کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ذہن ابھی تک سوچ رہا ہے کہ وہ کون تھا۔ سانس ایک رکی، دھڑکنیں کروڑوں رک گئیں، حلق کے اندر سانسیں اٹک گئیں، سر خم ہوئے، آنسو چھم چھم بہنے لگے، کوہرام مچ گیا، ہی جان بپا ہوا، کہیں سکتے کی کیفیت ہوئی تو کہیں ہو کا سناٹا چھایا۔ دل سوچنے لگا، اسے معلوم تو تھا کہ اسے 103 درجے کا بخار ہے، اسے یہ بھی پتہ تھا اسلام آباد کی یکبختہ فضائیں ہیں، سردی ہے، ٹھنڈی راتیں ہیں، اور اسے یہ بھی پتہ تھا کہ اسلام آباد والے اس کا استقبال کس طرح کرتے ہیں۔ پھولوں کی پتیاں لے کے کھڑے نہیں ہوتے، شیل چلتے ہیں، گولیوں کے تڑاکے ہوتے ہیں، لاٹھی چارج ہوتا ہے۔ ایسے عالم میں اسے گھر سے کیوں نکلنا پڑا؟ کیوں نکلا اس حالت میں؟ کدھر کو جا رہا تھا؟ کیا کہنے جا رہا تھا؟ جب اسے کہا بھی کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صحت ٹھیک نہیں ہے، تو بلکہ جب بھی کہا اس کا جواب ایک ہی آتا تھا کہ میری ایک ہی تمنا ہے کہ میں اس حالت میں دنیا سے جاؤں کہ ادھر روح میرے قفس انصری سے جب نکلے، ادھر طیبہ سے صدا آئے، وہ میرا فقیر آیا۔ بس یہی ایک اس کو تمنا تھی، یہی ایک اس کی آرزو تھی، یہی ایک اس کی حسرت سی، اور یہی اس کی آخری خواہش بھی تھی کہ میرا جب آخری دم نکلے تو اس وقت بھی زبان پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے الفاظ ہوں، نبی کا نام لیتا ہوا میں نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، نبی کے ناموس پہ پہرا دیتا ہوا اس کی درگاہ میں حاضر ہو جاؤں، نبی کے نام پہ اپنی جان دینے کا جذبہ لے کے میں دربار رسالت مآب میں حاضر ہو جاؤں، تاکہ میرا استقبال اچھے طریقے سے وہاں ہو سکے، مجھے قبول کیا جا سکے، میرے نالوں کو قبول کیا جائے، میری فریادوں کو قبول کیا جائے، میرے آہوں کو قبول کیا جائے، میری شب زندہ داری کو قبول کیا جائے، اور میری اس گفتار کو قبول کیا جائے جو آقا دو جہاں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ سے پیش کی ہے۔ کس طرح وہ زندگی گزار گیا، کیا کہہ گیا، دنیا ڈھونڈ رہی ہے، دیکھ رہی ہے، یہیں کہیں تھا، کہاں گیا، کدھر کو چلا گیا۔
ایک ہو کا سناٹا جو ہے وہ دے کے گیا ہے۔ جس راہ کا اس نے انتخاب کیا تھا اس کو معلوم تھا، پتہ تھا اس کو کہ سعد ابھی چھوٹا ہے، انس ابھی کھیل رہا ہے، یہ کیا سوچیں گے، لیکن وہ ان کو بھی یہی سبق دے کے گیا تھا کہ میری تو زندگی یہی ہے کہ ٹھکرائے کوئی، درکارے کوئی، دیوانہ سمجھ کے مارے کوئی، میں بن کے بیکاری مانگتا پھروں طیبہ کے برے بازاروں میں۔ اس نے کبھی اپنے بیٹوں کو ساتھ کی نشست پہ بٹھا کے خطاب نہیں کیا تھا، کبھی ان کو اپنی موجودگی میں خطاب کے لیے داد تحسین لوگوں سے وصول کرنے کے لیے سامنے کھڑا نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے بیٹے تو کارکنوں میں کہیں گم ہوتے بیٹھے ہوتے تھے، کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کون ہیں۔ وہ کارکنوں کے ساتھ ہی جبر برداشت کرتے تھے، کارکنوں کے ساتھ ہی وہ آنسو گیس کے شیل جو ہیں وہ کھا رہے ہوتے تھے۔ وہ تو ہاسپٹل بھی ہوتے تو الگ سے ان کی تیمار داری کے لیے بھی وہ نہیں جاتا تھا، اس لیے کہ میرے لیے سب کارکن برابر ہیں، نبی کا نام لینے والے سارے جو ہیں وہ برابر ہیں۔ وہ جب بھی بولتا تھا، کہاں سے بولتا تھا، اپنے گفتار کا آغاز جو کرتا تھا تو سب کو معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ سیدھا دربار رسالت میں پہنچتا تھا۔ اس کے جملے حضور میاں صاحب فرماتے ہیں یہاں سے شروع نہیں ہوتے، بلکہ اس کے جملے عن ابی ہریرہ سے شروع ہوتے تھے، عن انس سے شروع ہوتے تھے، عن سعد و سعید سے شروع ہوتے تھے۔ وہ لوگوں کو بتاتا تھا کہ وہ ہریرہ نے رسول کو کس طرح دیکھا، شماس بن عثمان نے رسول کی کس طرح عزت کی، سعد بن ابی وقاص نے کس طرح جان نثاری کا اور جان بازی کا جذبہ جو ہے اس کے سامنے رکھا۔ وہ تو یہ بات سناتا تھا کہ بلال کس طرح اس کے قدموں سے چمٹتا تھا، اور یہ سناتا تھا کہ جابر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا تھا۔ وہ کبھی حضور کا حلیہ بیان کرتا، کبھی حضور کا کردار بیان کرتا، کبھی حضور کا جہاد بیان کرتا۔ اللہ اکبر۔ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتا تھا، کہاں سے ڈھونڈیں گے، کہاں سے لائیں گے؟ افسوس تو یہ ہے، بیگانے تو رہے بیگانے، اپنے بھی نام نہاد لوگوں نے اس کی تقریر کے جملوں میں سے گھنٹوں اور پہروں اس کی تقریر میں سے ایک دو جملے چھانٹ لیے اور کہنے لگے بڑا سخت بولتا ہے، کوئی کہتا تھا گالی دیتا ہے، لیکن انہیں کبھی یہ سوچ تک نہ آئی کہ اس طرح حدیث پڑھنے والا کہاں سے لائیں گے، اس طرح قرآن پڑھنے والا کہاں سے لائیں گے۔ حدیث شریف اس طرح پڑھی جاتی جس طرح منزل سنائی جا رہی ہے، کئی صفحات پہ مشتمل حدیث مبارکہ، اس طرح سناتے، مگر افسوس مجھے اس کی وہ عبارتیں یاد نہیں رہی، وہ جملے یاد نہیں، مجھے صرف گالی یاد رہ گئی۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ چاند کی چاندنی کو دیکھا جاتا ہے، اس پہ جو دبے ہیں ان کی طرف تو کسی کی نگاہ بھی نہیں جاتی۔ چاند کا جب بھی ذکر ہوتا ہے اس کی روشنی کے حوالے سے ہوتا ہے، پھول کا جب ذکر ہوتا ہے اس کی رنگت اور اس کے خوشبو کے حوالے سے ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ایک آدھ کانٹا لگا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کبھی کسی نے پھول سے نفرت کی اور کبھی کسی نے چاند کے دبوں کی وجہ سے اس کی چمک کا یا اس کی چاندنی کا انکار کیا ہے۔ سورج کی تپش کی وجہ سے اس کی افادیت کا انکار کریں گے؟ نہیں، وہ جب نکلتا ہے تو کائنات کو منور کر دیتا ہے۔ دنیا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب نکلے گا، دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، مگر ہماری سوچ کے کیا کہا جائے، ہم نے کبھی یہ بھی نہ سوچا کہ یہ اگر نالاں ہے تو کس پہ نالاں ہے اور کیوں نالاں ہے۔ اس کے پاس تو فقط اتنی بات تھی، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ وہ جب بھی گھر سے نکلا کبھی ووٹ کو عزت دینے کے لیے نہیں نکلا، خاک طیبہ کی عزت کے لیے نکلا، ناموس مصطفیٰ کے پہرے کے لیے نکلا۔ اپنے خلاف ہونے والی زیادتی اور دھاندلی کا تو اس نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا،
کہیں بھی اس نے نہیں کہا کہ ووٹوں کی گنتی دوبارہ کی جائے، کبھی بھی اس نے نہیں کہا کہ یہ حلقہ کھولا جائے، کبھی بھی اس نے نہیں کہا کہ مجھے یہ مراعات دی جائے، کبھی بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ سہولیات دی جائے۔ وہ تو جب بھی نکلا ہے اس لیے نکلا ہے کہ کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر الہی وقت ندا سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ وہ تو ایمان کی حفاظت کرتا رہا اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پہ پہرا دیتا رہا۔ اس کی یہی خواہش تھی، اس کی یہی تمنا تھی کہ عشق مصطفیٰ ہر ایک کے دلوں میں موجزن ہو، ہمارے گھر میں چراغاں نبی کی محبت کا ہو، ہماری زبانوں کے اوپر ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ہو، اور ہم ان کے ناموس کے لیے اٹھیں۔ ایک ہی سبق دیتا تھا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بتا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دل میں عشق رسول کی شمع جلائے ہوئے زبان پہ صلی اللہ کے ترانے گاتا ہوا نکلتا تھا۔ دنیا اس کو دیکھتے تھی، اور جب بھی نکلتا تھا یہ کبھی نہیں دیکھا تھا کہ میرے ساتھ کون چلا، مشائخ میرے ساتھ ہیں، علماء میرے ساتھ ہیں، کون میرے ساتھ جا رہا ہے۔ بلکہ اب کی بار تو جب نکلا صورتحال یہ تھی کہ بڑی بڑی درگاہیں، بڑی بڑی خانقاہیں، بڑے بڑے آستانے، بڑے بڑے نامور علماء اور محقق، وہ تو سارے بن سنور کے خوشبوئیں لگا کے ہار گلے میں پہن کے نعرہ آئے تکبیر و رسالت کی صداؤں میں اپنے ہاتھ لوگوں کو بوسے کے لیے پیش کرتے ہوئے وہ تو سب مجلسوں میں میلاد کی محفلوں کے اندر مشغول تھے، اور وہ اس وقت بھی یخ بستہ فضاؤں کی طرف چل نکلا جہاں اسے پتہ تھا کہ استقبال کس طریقے سے ہوتا ہے۔ وہاں جا کے بھی اس نے جو کیا سب کے سامنے ہے، سب کو بتایا کہ ایک ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جب تک رکاوٹ نہ پیش آئے، میرا دم بھی نکل جائے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت دینا، یعنی میرے لاشے کو بھی اٹھا کے آپ بڑھتے رہیں گے۔ یہی نظریہ اس کا بھی تھا، یہی خواہش اور یہی تمنا اس کی بھی تھی جو اللہ نے پوری کی، اور آخری وقت تک یہ ہے وہ شخص جسے بے دھڑک ہم کہہ سکتے ہیں، نہ جھکا نہ بکا، نہ کبھی کمپرومائز کیا، جب بھی بات کی اٹل کی، دو ٹوک کی، اور ایک ہی قاد اور ایک ہی مقصد کے لیے کی۔ آج ہزاروں لوگوں کو سوگوار چھوڑ کے، لاکھوں لوگوں کو ان کی آنکھوں میں بہتے ہوئے آنسو چھوڑ کے، آہیں چھوڑ کے، وہ آج پیش ہو رہا ہے، اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے پیش ہو رہا ہے۔ یقیناً طیبہ سے ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی ہوں گی، روح بلالی بھی ساتھ ہوگی، جذبہ صدیقی بھی ساتھ ہوگا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جرت و شجاعت کی داستانیں وہ بھی ساتھ ہوں گی۔ باد بہاری آ رہی ہوگی، اس کو لینے کے لیے آ رہی ہوگی، اسے بنا سوار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور اس کی یہ خواہش پوری ہوگی کہ رودے سے صدا آئے وہ میرا فقیر آیا۔ یقیناً وہ یہی فقیری لے کے جو کہتا رہا کہ میرا سر ہو تیرا در ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ جانے والوں کی زندگیوں میں ہمیشہ اسباق موجود ہوتے ہیں، وہ جب تک رہا وہ سبق ہی دیتا رہا۔ آج مجھے اور طرف بھی نگاہ دوڑانی ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے یہ بکھرا ہوا شیرازہ اکٹھا ہو سکے گا کہ نہیں۔
کوئی ہے جو ان نوجوانوں کو جن کے دلوں کو شمع عشق مصطفی سے اس نے روشن کیا تھا، ان کی روح کے قرار کا کوئی سامان، ان کی سرپرستی کا کوئی سامان، اتفاق و اتحاد امت کا کوئی نعرہ، اتحاد اہل سنت کے لیے کوئی کاوش، کوئی قیادت، اپنی انا کو قربان کرنے کے لیے، اپنے جو ٹھکانے یا آستانے ہیں ان کو اللہ کے دین کی خدمت میں وقف کرنے کے لیے اپنی انا چھوڑ کر، یہ جو ڈھونڈ رہے ہیں ہمارا قائد کون ہے، یہ جو ڈھونڈ رہے ہیں ہمارا امیر کون ہے، یہ جو ڈھونڈ رہے ہیں ہمارا رہنما کون ہے، یہ جو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کس کا نام لیں اگر کوئی پوچھے کہ آپ کا قائد کون ہے، ان لوگوں کے لیے کوئی شخص آگے بڑھے اور اتفاق و اتحاد کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے اپنی انا، اپنے عہدے، اپنے رینک، اس کی قربانی دے۔ اہل سنت کو اس وقت بہت بڑے سہارے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہمارے ممدوح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، وہیں اس موقع پر میں بھی یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ جانے والے تو گئے لیکن کس انداز سے گئے کہ لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اللہ تعالیٰ کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے ان کی لحد مبارک پر۔ اس دعا کے ساتھ اپنے الفاظ سمیٹتا ہوں۔ آسماں مرکز پہ تیری شبنم افشانی کرے، آسماں مرکز پہ تیری شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے، اور مرکز پہ تیری رحمت حق کا نزول ہو، حامی تیرا خدا اور خدا کا رسول ہو۔ ان کی ساری اولاد، ان کے اہل خانہ، ان کی متوسلین، ان کے شاگرد، ان سے وابستگان اور ان سے محبت کرنے والے کروڑوں اہل سنت کے ساتھ تعزیت کے الفاظ دہراتے ہوئے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ صاحب کو صبر و استقامت عطا فرمائے اور بابا جی کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، ان کی جد و جہد اور محنتوں کا انہیں صلہ عطا فرمائے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو کہ انہیں ملیں، اپنی شفاعت و زیارت سے انہیں نوازیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بجاہ سید الامین علیہ تحیت و تسلیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔